یہی کیا کرو. پچھلی جو میں نے پیغام پچھلے ہفتے نہیں بلکہ پچھلے مہینے دیا اسی عشاء ربانی پہ، اس کی بنیاد یہ تھی، اس پہ ہم نے بات کی کہ میری بڑی آرزو ہے. مسیح یسوع نے بہت ساری فصیں کھائیں، شاگردوں کے ساتھ یہ کم از کم تیسری فصا تھی جو وہ کھا رہا تھا، لیکن اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں یہ فصا کھاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پچھلے وقتوں میں بھی جب خدا باپ نے اس کو رائج کیا تو بنی اسرائیل جس دن مصر سے نکل رہے تھے، جس رات، اس رات خدا باپ نے ان کو کہا کہ ایک بڑا ذبح کرو اور پورا خاندان اس کو کھائے. اور کھانا کس حالت میں؟ تیاری کی حالت، لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کے کمر باندھ کے اور تیزی سے کھانا. اور جنگل میں جا کے جب ان کو بتایا، بیابان میں جا کے، تو وہاں ان کو یہ کہا کہ سال ہر سال، نسل در نسل یہ تیرے درمیان یہ رسم چلتی رہے گی اور تم نے اس کو رات بھر میں ختم کرنا ہے، صبح تک نہیں چھوڑنا. اب ان ساری چیزوں کی اہمیت ہے. تو جیسے جیسے ہم عشاء ربانی کے پیغامات دیکھیں گے تو انہی چیزوں پہ غور کریں گے. آج مسیح یسوع شاگردوں کے ساتھ ہے، عید فصح کے دن ہے، جمعرات کا دن ہے، رات کا وقت ہے، اور آگے بلکہ ان کا جمعہ شروع ہو چکا ہو، کیونکہ 6 بجے شام سے اگلا دن شروع ہو جاتا تھا یہودیوں کا. اور آپ کو پتا ہے کہ جمعے کے دن ہی مسیح کو مصلوب کیا گیا. تو جب یہ فصح تیار کر رہے تھے، اس سے پہلے آپ ذرا پڑھیں، خاص طور پہ آپ اگر متی میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مسیح یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر فصح تیار کرو، پطرس اور یوحنا کو. ہیکل کے اندر صرف اس وقت ان دنوں کے اندر صرف 2 لوگوں کو اجازت ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ یروشلم کا جو علاقہ تھا وہاں پہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ تک لوگ رہتے تھے. لیکن جب فصح کے دن آتے تھے، اور صرف یہ ہفتہ نہیں بلکہ کم از کم 1 ماہ وہاں پہ یہ ہو جاتا تھا کہ ان کی تعداد 20 لاکھ سے 30 لاکھ تک پہنچ جاتی تھی. اور وہاں جتنے سرائے اور یہ وہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اور بعض اوقات یروشلم کا باہر کا کچھ علاقہ تھا، اس کو بھی یروشلم میں گنا جاتا تھا، تو لوگ وہاں پہ بھی رہتے تھے. یروشلم میں آنا بڑا ضروری تھا. اور یہ صرف قربانی کے لیے نہیں، کئی لوگ کاروبار کے لیے کی غرض سے آتے تھے جو یہودی نہیں تھے، کیونکہ یہ سینٹر پوائنٹ تھا دنیا کا، اور پوری دنیا کی جو تجارت ہے، ٹریڈ ہے، اس کے لیے یہ ایک ہب تھا. تو اس غرض سے بھی لوگ وہاں پہ آتے تھے. اسی لیے آپ کو ایک دن پینتیکوست کے دن نظر آتا ہے کہ ساری قومیں وہاں پہ جمع ہیں. خدا کا کیسا خوبصورت پلان ہے. اس نے پوری دنیا کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کو رکھا، نہ صرف معاشی طور پر وہ سینٹر پوائنٹ، بلکہ آمد و رفت کے لیے، ہر طرح کی تجارت کے لیے وہ ایک سینٹر پوائنٹ رکھا. تو ان دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ ہوتے تھے. تو ہیکل میں 2 سے زیادہ کوئی اجازت نہیں دی جاتی. شاگرد گئے، انہوں نے برا قربان کیا، اس کے بعد اس کو لائے اور باقی تیاریاں وہ کرنی شروع ہو گئی. لیکن مسیح یسوع باقی کام کر کے شام کو فصح میں آ کے بیٹھتا. اب یہ جو فصح ہے، اس کے اندر جب ٹیبل لگایا جاتا تھا تو اس میں خاص چیزیں ہوتی تھی، اور ہر ایک چیز جو ٹیبل کے اوپر ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے رکھنے. جب خدا باپ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم نے فصح کھانی ہے، تو برے کا گوشت ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے کڑوی جڑی بوٹیوں کے ساتھ، کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانا ہے. تو جب یہ ان کی سیٹلنگ ہوتی تھی ٹیبل کی، تو وہاں پہ کڑوا ساگ پات یا کڑوی جڑی بوٹیاں تھیں. اس کے ساتھ اس ہفتے کے اندر ان کو الاؤڈ تھا، منع کیا گیا تھا کہ کسی طرح کا کوئی خمیر تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے ارد گرد نہ ہو. آج بھی اگرچہ قربانیاں اس طرح سے نہیں ہوتی بنی اسرائیل کے اندر، لیکن جب وہ یہ عید مناتے ہیں پاس اوور، اور یہ اصل میں جب یہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو خاص چیزیں لے کے وہ گھروں کے اندر، فریج کے اندر، ہر جگہ پہ
گھر کا سربراہ لوگ وہ اطمینان کر لیتے ہیں کہ خمیر نہ ہو گھر کے اندر کہیں. تو اس عید کو 7 دن تک بے خمیری روٹیوں کے ساتھ منایا جاتا تھا, اس لیے اسے عید فطیر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہوتی تھی برے کا گوشت. ٹھیک ہے, اور یہ وہی برا ہے جس کو قربان کر کے وہ لائے. اس کے علاوہ وہاں پہ پیالے بھی رکھے جاتے تھے, یسوع کی مے کے پیالے. ٹھیک ہے, تیری مے کا پیالہ یسوع. تو یہ جو مے کے پیالے تھے یہ ایک نہیں ہوتا تھا, یہ 5 کم از کم پیالے تھے, اور ہر ایک کی سگنیفیکنس فرق ہے, ہر ایک کا مطلب فرق ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کڑوا ساگ پات. خدا باپ نے بنی اسرائیل کو جب وہاں سے نکالا تو اس نے کہا کہ تم نے برے کا گوشت. برے کا گوشت کس چیز کو ظاہر کرتا ہے, ابھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, بعد میں دیکھیں گے. سمپل سی بات ہے, قربانی جب بھی بنی اسرائیلی لوگ کرتے تھے, نبی کرتے تھے, پرانے وقتوں میں جو ابراہیم یعقوب جتنے بھی لوگ قربانی کرتے تھے, آپ وہ پڑھیں گے جب پرانا نامہ, کوئی بھی خاص بات ہوتی تھی تو اس جگہ پہ وہ قربانی کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے قربانی جو ہے وہ شکر گزاری کا ایک دوسرا نام. آج جب ہم اپنے ہدیے دیتے ہیں تو یہ کیا چیز ہم کہتے ہیں, قربانی. ٹھیک ہے, تو قربانی ہمیشہ شکر گزاری کے طور پہ دی جاتی تھی. قربانی ہمیشہ خوشی کو ظاہر کرتی ہے, اور یہ لوگ کڑوے ساگ پات کے ساتھ برے کے گوشت کو کھائیں گے. اگرچہ تمہیں خوشی ملی ہے, اگرچہ تمہیں آزادی ملی ہے, لیکن تمہیں یادگاری رکھنی ہے کہ یہ آزادی کس طرح سے ملی. اسی لیے کڑوا ساگ پات تم نے کھانا ہے برے کے گوشت کے ساتھ. برے کا گوشت قربانی خوشی کو ظاہر کر لیا, لیکن کڑوا ساگ پات 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. پہلی بات, بنی اسرائیل جب مصر میں تھے تو وہ وہاں پہ رہے 430 سال. ان کا یہ سارا عرصہ قربانی کا عرصہ, غلامی کا عرصہ گنا جاتا ہے, لیکن جو ان کی دکھ اور تکلیف تھی وہ 430 سال کی نہیں تھی, کیونکہ جب یوسف مرا اور اس کے بعد ایک نیا بادشاہ آیا جو یوسف سے واقف نہیں تھا, اس کے دور میں جا کے اذیتیں شروع ہوئیں, اور یہ اذیتیں آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں. اور موسیٰ کو جب پیغام ملا خدا کی طرف سے کہ تو نے بنی اسرائیل کو چھڑانا ہے, اور یہ پیغام جو ہے جب فرعون تک پہنچا تو ان کی اذیتوں میں اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے, پہلے بھی ان سے خدمت دیتے تھے, لیکن ان کو بھوسا یہ وہ سب دیتے تھے, اور انہوں نے اتنی اینٹیں روز بنانی. لیکن جب یہ پیغام فرعون تک پہنچا تو اس نے کہا کہہ دے چھوڑو گے, یہ تو آزادی مانگتے ہیں, یہ تو بڑے سہل پسند ہیں, تو ان کو اتنا مصروف کر دو, اتنا ظلم کرو کہ یہ اس طرف سوچے ہی نہ. اس نے کہا بھوسا بھی خود ہی اکٹھا کرو, اینٹیں بھی اتنی بنا دو. اور وہاں پہ پھر لکھا ہوا ہے, اس سے پہلے جب موسیٰ کو بلایا گیا, یہاں پہ ان کی اذیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اس سے پہلے جب موسیٰ کو خدا نے بلایا تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کا رونا اور آہو نالا مجھ تک پہنچا. تو یہ کڑوا ساگ پات جو ہے یہ ان کو اس غلامی کی یاد دلاتا ہے, یہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ کس تکلیف میں رہے ہیں, یہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ آزادی جس کی وہ خوشی منا رہے ہیں, جس کے لیے قربانی کر رہے ہیں, جس کے لیے وہ برے کا گوشت کھا رہے ہیں, یہ آسانی سے نہیں ملی ہے. اس کے لیے وہ جو غلامی کے اندھیروں میں رہے ہیں, وہ جو ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں, اس سے چھٹکارا ہے یہ آزادی. اس ساری غلامی سے نکل کے تم آزاد کیے گئے ہو. لیکن افسوس کی بات اگر آپ پڑھیں اس سارے بیابان کے اندر جب وہ سفر کر رہے ہیں, وہ مصر کی غلامی ان کے اندر سے نہیں نکلی. پانی نہیں ملا تو موسیٰ پہ تو ہمیں مارنے کے لیے یہاں لے آئے, اس سے اچھا تو ہم مصر میں تھے. اتنی جلدی بھول گئے. ہم مسیحی بھی, چرچ آنے والے بھی, کلام کو پڑھنے والے بھی, مسیح کے دکھوں کو, مسیح کے ان کاموں کو جو اس نے اتنی تکلیف کر کے اس نجات کو حاصل کیا, ہم کیا کرتے ہیں؟
اس کی اتنی قدر ہی نہیں کرتے. پالوس تو یہ کہتا ہے کہ تم جو بھائی کہلا کر اگر کوئی پھر جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی اور قربانی باقی نہیں. اور کئی خادم اس طرح سے بھی کہتے ہیں, اینالوجیلی وہ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ جب ہم بارہا بار گناہ کر رہے ہیں تو ہم مسیح کو بارہا مسلوب کرتے ہیں. گرچہ تھیولوجیکلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے, لیکن سینس یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسیح صلیب پر گیا ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں, جانتے بوجھتے ہم اس کی تکلیف بھراتے ہیں. آج اگرچہ وہ باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے, اس کے ہاتھوں میں وہ زخم ویسے ہی ہیں, اس کے پاؤں میں وہ زخم ویسے ہی ہیں, اس کے جو پھالا لگا ویسے ہی ہے, اور یہ ہمیشہ رہے گا, یہ تازہ رہے گا, کیونکہ گرچہ بڑا قربان ہوا کہ آزادی لائے, لیکن غلامی کا, گناہ کا جس پر فتح پائی ہے اس کا نشان ہمیشہ رہے گا. تو مسیح کے آج جو زخم ہے اس کے ہاتھوں پہ, وہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ مرا, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس نے گناہ پر فتح پائی. آپ کے لیے, میرے لیے چیزیں آسان ہو گئی. وہ سزا جو آپ کی اور میری تھی وہ اس نے لی. تو کڑوا ساگ پات غلامی کو ظاہر کرتا ہے. آج جب ہم فسح میں شامل ہوتے ہیں تو ہم نے شکر گزاری تو کرنی ہے, لیکن اس بات کی یادگاری رکھنی ہے کہ مسیح کی قربانی جو ہے یہ ایسے ہی کسی انسان کے خیال میں نہیں آئی, ایسے ہی یہ ارینج نہیں کی گئی. یہ بنائے عالم سے خدا باپ نے تیار کر رکھی تھی کہ اس وقت پہ قربان کیا جائے وہ اصلی برا, اور اقوام عالم کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے نجات جو ہے وہ مہیا کر دی جائے. آج جب آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کڑوا ساگ پات جو ہے یہ یہاں پہ ہے. میری جو نجات ہے, آپ کی نجات کی ویلیو کب ہوتی ہے, کسی بھی چیز کی ویلیو کب ہوتی ہے, اگر کوئی چیز مجھے آسانی سے مل جائے تو اس کی ویلیو ہوگی. ویلیو کب بڑھتی ہے, ہنا رو رہی ہے خدا کے سامنے, اس کو بیٹا ملا, اور ایک وقت آیا وہ اس وقت تک پہنچ گئی کہ اس کے دکھ بیان سے باہر, اس کو اس کی سوکن تانے دے رہی ہے, تکلیف دے رہی ہے. تو سیمیول جب ہونا تھا, خدا سیمیول کی اہمیت بڑھا. جب بھی کبھی کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی, دور ہو ہے, دعاؤں کے روزوں کے بعد بھی, تو یاد رکھیں خدا اس کو اس وقت ظاہر کر دے گا جب اس کی اہمیت بڑھ جائے گی اور اس سے جلال. جب تک ہم مسیح کی, اس کو نہیں پتا کہ مسیح قربان ہو, حالانکہ کئیوں نہیں بھی پتا. ایسٹر کیوں مناندے کوئی نہیں پتا, جن نئے کپڑے پانے ہیں بس. ایک بات یاد آئی, ہماری گلی میں ایسٹر کے دنوں میں ہم نا مسیحی فلم لگایا کرتے ہیں. وہ آپ کو پتہ پردے پہ جب لگتی ہے تو دونوں طرف سے نظر آتی ہے. تو گلی کے لوگ نا اپنے اپنے دروازوں کے سامنے وہ نکل کے آگے بیٹھ جاتے اور دیکھتے تھے. اور جب یہ دکھوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا نا, اور عید لگ رہے ہیں یہ وہ سارا, تو ایک عورت بول پڑی, ہائے ویکھو نہیں مسیح نو کیویں کرن دے نے, یسوع نو اے ساڈے لئی کرن دے اج. دوجی بولی, لے انہیں بھی تو کچھ کیتا ہی ہوگا. ان دونوں کی آپس میں تھی, مسیحی ہیں, لیکن اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ سب جو وہ برداشت کر رہے ہیں, یہ نجات سستی نہیں ہے, یہ نجات آسان نہیں ہے. اس کے لیے خدا کے بیٹے کو آنا پڑا کہ وہ اپنی جان قربان کرے, اس لیے کہ وہ گناہ سے مبرا ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی گنہگار یہ نہیں کر سکتا. آج ہی میں پڑھا تھا خروج کے اندر, موسیٰ کہتا ہے جب وہ برا بناتے ہیں اس کے بعد وہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہوں, شاید میں تمہارا کفارہ دے سکوں. موسیٰ تو کفارہ نہیں دے سکتا, کوئی انسان کفارہ نہیں دے سکتا, صرف وہی جو خدا کے اندر سے نکلا ہے, اس کا بیٹا. اور جب وہ آیا
उसी का एक कफारा कबूल हो सकता था, क्योंकि बेऐब होना इसके लिए शर्त थी, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। तो क्या ऐसे ही इसमें शामिल हो जाए, ऐसे ही इस यादगारी में चलते जाए? क्या मेरे अंदर जब मैं ये लेता हूं, करंथियों के खत में मैंने पहले भी कहा था, पहले भी हमने पढ़ा, आज भी पढ़ेंगे, आप उस जगह पे आखिरी हिस्से में उस पैसेज के अंदर लिखा है कि कई इस सबब से बीमार हैं और सो भी गए। उसकी वजह यह है कि इसकी अहमियत ही नहीं पता। हम शामिल तो हो जाते हैं लेकिन इसकी अहमियत नहीं पता। कई लोग इनकार कर देते हैं, जी नहीं मैं नहीं लेना, मैं हले तौबा नहीं की। भाई तेनू तो खास दिन आना तेरी तौबा करन ले। क्या तू मसीह की नजात की अहमियत को नहीं समझता कि तेरे लिए उसने, तू सिर्फ है कि नौकरी है जी, कभी कभी झूठ भी बोल रहा है, कभी कभी इंच भी करना पैंदा जी, ये भी हो जाता। ये सारी चीजें तू छोड़ नहीं सकता, और वो जिसने सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए। कई लोग ये बात करते हैं, ये थियोलॉजिकली गलत बात है। वो कहते हैं कि जी मसीह जो है, मतलब हमारे लिए जब वो मरा तो हम उसको नहीं जानते थे। ये ठीक बात, ठीक है, कलाम में ये लिखा हुआ है। लेकिन जब ये कहते हैं कि मसीह हमको नहीं जानता था, क्या कोई शख्स उसके लिए जान दे सकता है जिसको वो ना जानता हो? लेकिन मसीह के बारे में ये बात सच नहीं है। मसीह के बारे में ये है कि वो हमें जानता है। इससे पहले कि मां के बतन में हम सूरत पकड़ते, वो हमसे वाकिफ है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि जब वो दुख सह रहा था, जब वो तकलीफ सह रहा था, हम क्यों कहते हैं कि हम मसीह के साथ मसलूब हुए? हम क्यों कहते हैं कि जब तौबा कर ली और हम उसके दुखों में शामिल हो गए तो मसीह के साथ हम मरे हैं? क्यों ये कहते हैं? ये बात सच है, हम शायद ऐसे ही कह जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब मसीह को दुख मिल रहे थे, जब कोड़े पड़ रहे थे, जब मुंह पर थप्पड़ लग रहे थे, जब उसको मसलूब किया जा रहा था, तो उसके सुल्ब में हम थे, उसकी सोचों में हम थे, उसकी रूह में, उसके ख्यालों में हम थे। इसीलिए हम कहते हैं कि हम उसके साथ मसलूब हुए, ठीक है। और ये बिब्लिकल बात है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम थोड़ा मेरे पास, सिर्फ 2-3 मिनट और उसके बाद हम रस्म में दाखिल होंगे। और दूसरी चीज, नए नामे के लोगों के लिए कड़वा साग पात हमारी गुनाह आलूदा जिंदगी को जाहिर करते हैं। इस पे हमने भी बात भी की। अब हमें करना क्या चाहिए? आज जब हम इस यादगारी में दाखिल होंगे, तो पिछली दफा मैंने क्या कहा था कि जब आप यादगारी में, तो क्या चीज दोहरानी है, किस चीज को खुदा के सामने डिक्लेयर करना है, अपने अंदर उस पर जोर देना है और उस पर डटे रहना है। वो क्या बात थी? आखिरी वक्त में जब मैं और रोटी हमारे हाथ में थी, तो मैंने एक बात कही थी, लगता उदो ही कही है बस। ये डिक्लेरेशंस जो हम करेंगे, इसको याद रखना है। ये है, मैं पिछली दफा मैंने कहा था, जब आप इसको ले रहे हैं तो खुदा बाप के सामने ये डिक्लेयर करें कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। और ये रिश्ता जो है, ये खताब नहीं है कोई, ये एवं रिलेशनशिप नहीं है, ये यीशु के लहू से रिश्ता कायम हुआ है, और हम उसके खूनी बेटे और बेटी, हमारा खून का रिश्ता है उसके साथ। और आज जब हम डिक्लेयर करेंगे, आज आप रोटी और शीरा जब आपने अपने हाथ में लेना, तो आपने ये कहना है कि मेरी गुनाह आलूदा जिंदगी, उसको तूने अपने लहू से धो दिया, और आज मैं ऐलान करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि मैं अब गुनाह नहीं करूँगा। अब इस बात पे अगर किसी के ज़हन में कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, खुदा गुनाह पे सजा नहीं देता। खुदा को गुनाह हमसे दूर नहीं कर सकता। खुदा सजा देता है उस नियत पे जो गुनाह पर अटी रहती है। मतवातर गुनाह करने की नियत पे सजा मिलती है,
ٹھیک ہے جی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خدا سے سہاری دیتا وہ اصل میں اسی گناہ کی مزدوری ہے جو ہمیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس بات کو آپ ڈکلیئر کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ جی گناہ تو پھر ہو ہی جاتا ہے, اگر اچانک ہو جاتا تو کوئی گل نہیں, بس یہ ہے کہ بھاگ کے فوراً مسیح کے پاس واپس آئے, فوراً توبہ کرے اور اس کے پاس اے نہیں بھی اتنے ہی لگے رہنا بس جی ہو گیا اتنا اگلے ہفتے جانا ہی نہیں چاہیے, میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, ہے نہیں کرنا, اگلے ہفتے بھی آنا. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی گناہ ہو اس کا احساس ہو بھاگ کے مسیح کے پاس واپس آئیں. اس کا لہو اسی لیے تازہ ہے کہ وہ اس کا لہو اسی لیے تازہ ہے کہ یسوع دا لہو تازہ ہے کہ نہیں؟ کیوں تازہ ہے اج بھی؟ تاکہ گناہاں نوں دھو سکے, اج دے گناہ بھی دھو سکے. جے تازہ نہ ہوندا جم گیا ہوندا تے اج دے گناہ دھو سکدے سن, نواں خون چاہیدا سی. اسی لیے بکرے بچڑوں کا خون جو تھا وہ وقتی تھا, خون کی جان ختم, اس کا کام ختم. لیکن مسیح کا خون آج بھی تازہ ہے کیونکہ آج بھی گناہوں کو دھوتا ہے. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے بھاگ کے اس کے پاس آئیں اور اسے کہیں کہ مجھے تجھ سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. وقت ہو گیا, آج آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے. ان چیزوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ سامان جو ہے مہربانی سے لے آئیں.